کتنے دیے, آدمیوں کو کتنے دیے, یہ کتنا دیا, وہ کتنا دیا, سارا لکھتا ہے. اور جو کمایا وہ سارا لکھتا ہے. ڈے ٹو ڈے کی وہ ترکیب ضرور بناتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک کچا حساب کتاب جاننے والا بھی اتنا ضرور کرتا ہے کہ میں نفع میں ہوں کہ نقصان میں ہوں. صبح سے لے کر رات تک میں دکان پر بیٹھا ہوں, میں نے نفع کیا نقصان کیا, ہر عقل مند آدمی اس معاملے میں غور و تفکر کرتا ضرور ہے. ایک نوکر پیشہ شخص ہے, وہ بھی مہینے کے آخر کے اندر اپنے گھر کے حساب کتاب اور اپنی آمدنی کے متعلق غور و تفکر کرتا, تو بیوی بچوں کو بٹھا کر کرتا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں, اتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے, اتنا گویا کہ اپنے راشن آ رہا ہے, اتنا ٹیلی فون کا بل جا رہا ہے, اتنا گیس کا بل جا رہا ہے, اپنی یوٹیلیٹیز بل کی اور اپنے تمام تر حساب کتاب کی, بچوں کے اسکول کی فیس کی, یہاں تک کہ بچوں کے جو چاکلیٹ اور چپس اور دیگر چیزیں لیتے ان سب کا حساب رکھتا ہے کہ رکشے میں جا رہے تو بس میں چلے جاتے, بس میں جا رہے تو پیدل چلے جاتے. یہ سارا حساب کتاب ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ چند سالوں کی زندگی کے لیے اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور قبر کے اتنے طویل سفر کے لیے, قیامت کے اتنے زبردست سفر کے لیے ہمارے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے. ہم نے کوئی حساب کتاب کا نظام نہیں رکھا. اتنی بڑی زندگی گزار رہے ہیں, 12 گھنٹے دکان پر وقت گزارنے والا, 12 گھنٹے دکان میں وقت گزارنے والا اپنے حساب کتاب کے لیے متفکر ہے, لیکن 30 سال 40 سال زندگی کے گزار دیے اس دنیا کی دکان کے اندر. میرا اس وقت حساب کتاب کس پوزیشن میں ہے, کیا یہ دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ کیا ہم بس ایک ہی ڈائریکشن پر چلتے چلے جائیں گے؟ دعوت اسلامی ہمیں خود احتسابی کی طرف بلا رہی ہے. تو میں امید کروں کہ آج اپنے وقت اور اپنے مقصد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ کریں, خود احتسابی کی توجہ کریں گے, اور مدنی انعامات کو اپنی حرز جاں بنائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ تمام اسلام بھائی ہاتھ اٹھا کے نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے, روزانہ فکر مدینہ کریں گے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, 2-4 منٹ کا کام دیا ہے یار, صرف 2-4 منٹ کا کام ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کریں گے. زور سے تو کہہ دیں انشاءاللہ. میں بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے نا, انشاءاللہ. زور سے کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے سورہ عصر کا ترجمہ و تفسیر بھی سنی. میرا حسن ظن ہے کہ سورہ عصر کے مطابق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور ایک گائیڈ لائن مدنی انعامات میں ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرا حسن ظن ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزرے گی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک برف بیچتے ہیں, آئس, برف فروش کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا, وہ دھوپ میں برف بیچ رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا, اے لوگو اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے, اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے, اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی ہے کہ جس کو اپنے سرمایہ کی کتنی فکر ہے کہ پگھلا جا رہا ہے. زندگی بھی تو سرمایہ ہے, سانس بھی تو سرمایہ ہے. آئیے اپنے سرمایہ کو قیمتی بناتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور یہ نیت کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے. اسی طرح اپنے ایام کو, اپنے اوقات کار کو بہتر بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے اور اہم بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ اتنا وقت تو دے ہی رہے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر بھی باز پڑے رہتے ہیں اپنے ہاسٹل کے اندر, تو کچھ کم از کم 3 دن ہی کے لیے صحیح اللہ کی راہ میں سفر اختیار کر کے مسجد میں پڑے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.